موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال رسول عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عبادت میں قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران امام مظلوم کربلا، حبداران حسین و عاشقان کریم کربلا، دعا ہے اس راہ ولایت پہ جتنے بھی دہلیز عصمت پہ سجدے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک تمام کا سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مولا اپنی ولایت اور حسین کا غم نصیب فرمائے، آخری بادشاہ کے انتظار اور ظہور کا اجر نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بآواز سے بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ ایک طویل مدت کے بعد آپ کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرا مالک ہر علی والے کو ویسے ہی علی ماننے کی توفیق دے جیسا علی چاہتا ہے۔ میری قوم کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا عقیدہ ہے، اور ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ قیمتی چیز کا تحفظ کیا جائے۔ زمانہ سخت آ گیا ہے، کوشش کرو کہ اپنے عقیدوں کا تحفظ کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ جب علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کروایا، جب پیر ایسا ہے، جب امام ایسا ہے، جب رہبر ایسا ہے جو زندگی میں صرف ساتھ نہیں دیتا، وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، وہ حشر میں بھی ساتھ ہوگا، وہ قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، جس کا ساتھ اتنا لمبا ہو، جو رہبر اتنی مشکلات میں ساتھ دے، پھر کوشش کیا کرو کہ اس مولا کو ویسے مانو جیسے وہ مولا چاہتا ہے۔ انتہائی مختصر سے لمحات میں میری حاضری ہوگی، کیونکہ اگلی جگہوں پہ اسی مدحت کے لیے، اسی وکالت کے لیے پہنچنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آج کی مجلس کی ابتدا بلکہ آپ سے اجازت لے کے میں ایک سنی شاعر کے قصیدے سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر بھی چھوٹا نہیں، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا سب سے بڑا عالم دین ہے۔ اہل سنت عقیدہ ہی معتزلی نے لکھا ہے، معتزلی لکھا ہی اہل سنت کو جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، جس نے شرح لکھی ہے بخاری کی، ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک قصیدہ لکھا بھی کتاب میں نہیں، اس قصیدے کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی، وہ قصیدہ نجف میں مولا علی کے گنبد کے اندر لکھا ہوا۔ اب اس سے بڑھ کے قبولیت کی سند کیا ہوگی؟ جو لکھا ہی علی کے گنبد کے اندر ہو، لکھا بھی 10 15 20 سال پہلے نہیں، 50 سال 100 سال پہلے بھی نہیں، 800 سال پرانا لکھا ہوا یہ قصیدہ۔ اور محسن بھائی، یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا کہ 800 سال ہو گئے اس قصیدے کو مولا علی کے گنبد کے اندر لکھے ہوئے۔ مولا علی کے حرم کی توسیع ہوئی، لیکن یہ قصیدہ مولا کے گنبد کے اندر اور زری کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے۔ 80 شعر ہیں اس قصیدے کے، میں پہلے 4 شعر پڑھوں گا آج کی مجلس میں جو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا۔
جتنے میرے سنی بھائی بیٹھو، اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا کہ میں مجلس حسین کی ابتدا سنی شاعر کے لکھے قصیدے سے کر رہا ہوں. اور مولا علی نے قبلہ تشریف فرمائے کو مصر میری تائید کریں گے، جو نجف گئے ہیں وہ میری تائید کریں، جو نجف سے ہو کے آئیں وہ میری تائید کریں، جو نہیں جا سکے جب جانا پھر دیکھ لینا، اگر نجف میں کوئی طالب علم ہے اس سے پوچھنا. مولا کے گنبد کے اندر وہ ابن حدید کا قصیدہ لکھا ہوا، اور قصیدے کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ مولا نے اپنے مجاور خاص کو بشارت دی کہ ابن حدید کا یہ قصیدہ میری زری کے گنبد کے اندر لکھو. اور اس قصیدے کی مولا نے خود فرمایا، امیر ممکنات نے، کہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے، کسی پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اسے شفا ہو جائے. مولا نے فرمایا جو کوئی ایسا لا علاج مرض میں مبتلا ہو کہ دنیا کے طبیب اور دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اس کی دوائی نہ ہو، مولا نے فرمایا جاؤ میں تحفہ دیتا ہوں. لکھا ہے ابن حدید نے، لکھا ہے میرے بادشاہ علی کی شان میں. مولا نے فرمایا پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس بیمار کو پلاؤ، اسے شفا ہو جائے گی. یہ میں نے پڑھی ہے تمہید قصیدے کی. اب میں پہلا جملہ فضائل کا کہنے لگا ہوں. مولا نے فرمایا اس قصیدے کی اتنی شان ہے کہ اس قصیدے کو گونگے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے زبان مل جائے گی، پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے شفا مل جائے گی، بیمار پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے صحت مل جائے گی. پہلا جملہ میں فضائل کا اور چہرے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کتنے ذہنی طور پہ تیار ہو قصیدہ سننے کے لیے. مولا نے فرمایا اس قصیدے کی شان یہ ہے جو کام عیسیٰ کا ہاتھ کرتا تھا وہ حیدر کا قصیدہ کرتا، جو کام علی کا قصیدہ کر رہا، جو کام ید بیضا کرتا تھا حیدر نہیں علی کا قصیدہ کرتا. اور میرے مولا کا فرمانا یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. میری زندگی قربان، اب الحدید تو میری زندگی میں ہوتا میں اس قصیدے کی وجہ سے تیرے پاؤں چومتا. کتنا خوبصورت تعارف کروایا تو نے میرے بادشاہ علی کا. پہلا شعر قصیدے کا، اور کوئی مجھ سے سند نہ مانگے، میں پہلے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کے سند کیا ہوگی جو علی کے گنبد کے اندر لکھا ہوا. کوئی بندہ جسے چھوٹا موٹا علم کا جس کا ہاضمہ خراب ہو، کیونکہ بندوں کو ہے عادت ہے بندوں کو. مجلس ختم ہوئی جی بتائیں جی بڑے بڑے علماء کرام، باقر العلوم جیسی شخصیت، کاشف الغطا جیسی شخصیت، اتنے بڑے آیت اللہ گزر گئے، لیکن کسی نے اس گنبد میں یہ نہیں کہا کہ اس قصیدے کو مٹاؤ. ہر ایک نے اس قصیدے کو قبول کیا جب علی نے ہی قبول کر لیا ہے. پھر مولویوں کا بس کیا تھا وہ قصیدے کو مٹاتے. پہلا شعر میں پڑھنے لگا ہوں اور پھر آپ کے عقیدے دیکھوں گا، کیونکہ جنس وہاں بیچی جاتی ہے جہاں خریدار اچھا ہو. اگر بھاؤ اچھا لگا، ولایت علی کا سکہ ممبر پہ آ گیا، تو پھر میں اگلے 3 شعر پڑھوں گا. پہلا شعر پڑھنے لگا ہوں، اس نے کہا یا علی نحنو بآلائے ان دل قیامہ و یوم الحسابہ وانا العلم علی یوم الحسابہ. ابی الحدید محتضری نے پہلا شعر لکھ کے قلم توڑ دیا. ابی الحدید کہتا مجھے نہیں پتا قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے، میرا یقین ہے میرا حساب علی نے لینا. جو بول سکتے ہو بولنا، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھانا. حیدری مجھے نہیں خبر، مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن کس کا حساب کس نے لینا ہے، میرا عقیدہ ہے میرا حساب. پسند آیا پہلا شعر؟ اجازت ہے اگلے پڑھوں. اس نے دوسرا شعر لکھا، اس نے کہا یا علی ان دل امہ والحادث والقدیم. دنیا بھی تک اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ تو کب سے ہے کب تک ہے، تو حادث ہے یا قدیم ہے. دنیا بھی اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ علی کب سے ہے اور کب تک ہے، علی حادث ہے یا علی قدیم ہے. اس نے کہا دنیا ان بحثوں میں الجھی رہے، میں ان بحثوں سے باہر نکل گیا ہوں. میرا یقین ہے روحیں ڈالتا بھی تو ہے نکالتا بھی تو، ڈالنے والا بھی تو ہے.
جس کا عقیدہ ہے کہ روحوں کا مالک علی ہے. چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. قرآن سے پوچھو روح ہے کیا؟ خدا کہتا روح اللہ کا عامر ہے. علی صاحب عامر ہی نہیں، علی اولی العامر ہے. میرا یقین ہے، بسم اللہ، بدنوں میں روحیں ڈالتا بھی تو ہے، نکالتا بھی تو ہے. تیسرا شعر ابی الحدیث، شعر 80 ہیں. یہ 4 میں نے وہ چنے ہیں جو لوگ ہضم کر سکیں. اگلے شعر خود نجف جاؤ، منت مانگو کہ مولا ہمیں نجف بلا، ہم اپنی آنکھوں سے قصیدہ پڑھیں. باقی اپنی آنکھوں سے پڑھنا جو 4 برداشت کر سکتی ہے عقل انسانیت، میں وہ پڑھوں گا، کیونکہ گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالنا جاتا ہے جتنا آ سکے. جن کے ذہن میں ابھی تک کمپیوٹر نہیں آیا، اور وہ علی کو سوچ رہا ہے کہ علی کیا ہے. بہلول نے کہا تھا ہارون رشید نہ کوشش کیا کر علی کو سوچنے کی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو کون سی چیز ہے جو عقل سے باہر ہو؟ میری عقل میں علی ہے. اس نے کہا آمد تجھے سمندر کے کنارے لے گیا. سمندر کے کنارے پہ جا کے بہلول نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے پھر میں مان جاؤں گا تیری عقل میں علی آ گیا ہے. اس نے کہا کیسا جواب دوں؟ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے بہلول نے چھوٹا سا گڑھا کھودا. گڑھا کھود کا یہ پورا سمندر اس گڑھے میں بند کر دے، پورا سمندر اس گڑھے میں بند کر دے. اس نے کہا اتنا بڑا سمندر اتنے سے گڑھے میں آ سکتا ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں آ سکتا؟ بولے وہ جس کے ذہن کا مالک علی ہے، جس کے ضمیر کی چھت پہ علی ہے. گھٹ گھٹ کے علی نہ مانو، سڑ سڑ کے علی نہ مانو، جل جل کے علی نہ مانو. جس نے گھٹ گھٹ کے علی مانا ہے بے شک چھوڑ دے علی کو. علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم علی کو مانو، تمہیں علی کی ضرورت ہے. علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. آدم سے لے کے آج کے مومن تک سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ جائے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ. عقیدے بلند کرو، عقیدوں کو بلند کرو. جس کا عقیدہ ملتا وہ میرے ساتھ بولے جو یہاں ہے. جس نے پوچھ کے ماننا ہے، جس نے سوچ کے ماننا ہے، وہ نہ مانے. تمہیں علی کی ضرورت ہے، تمہیں علی چاہیے. شکر کیا کرو. میں تو اللہ کو سجدہ اس لیے کرتا ہوں، میں تو اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں. روٹی کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. میں تو سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا شکر ہے، بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا. جسے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس علی کی مودت میں زندگی گزارو. ایسے گزارو، جرت کے ساتھ گزارو. حکومت تبدیل ہو گئی، زمانہ سخت ہو گیا. تم کیا سمجھتے ہو حکومت شیعہ ہوگی تب مدد سے کرواؤ گے؟ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا. مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سنو، جابر بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنا سیکھو. میں 7 مہینے قید کاٹ کے آیا ہوں، کیا ہوا؟ مر گیا میرا عقیدہ. عقیدہ پھر بھی زندہ ہے. جسم قید ہوا تھا، عقیدہ تو قید نہیں ہوا تھا. یہ دوست گواہ ہے 6 ماہ تک جو میرا مقدمہ ایک ایک عدالت میں جاتا رہا اور کوئی بھی اس مقدمے کو سماعت نہیں کر رہا تھا. میں نے 2 رکعت نماز اپنے 12ویں آقا کی حاجت پڑھ کے مولا سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے، یہ میرے کیس کی فائل کیوں نہیں کھلتی؟ جو جواب مجھے ملا میں آپ کو سناؤں. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے.
اب مشکل ہوتا کہ بلا جھنڈوی صاحب کے بعد شاعری پڑھنا. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. قبلہ کے آنے تک میں سطر یہی کہوں گا, جملہ میں نے ضائع نہیں کرنا. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی. قبلہ منبر پہ آ گئے, اب توجہ میری طرف. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. قاضی کو ڈر ہے اور قضا کانپ رہی ہے. ولائے علی کی قید میں یہ نشہ ہے آصف, مجرم مطمئن ہے, سزا کانپ رہی. بسم اللہ. ہمارا ایک تم سے چپ نہیں ہوا تھا. وہ میسم تمار سے جب کہا تھا ہم تیرے لیے موت کا حکم لائے ہیں, میسم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو میری موت کے وارث کوئی تم ہو, زندگی میں نے اسے دینی ہے جس سے لی تھی. انہوں نے کہا پھر ہم تجھے پھانسی کا حکم دیتے ہیں. میسم نے کہا پھر غلط بول گیا, تو پھانسی نہیں دے گا, تو پہلے میری زبان کاٹے گا. یہ ہے عقیدہ علی پہ. تو پہلے زبان کاٹے گا پھر پھانسی دے گا. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میرا مولا علی کہہ کے گیا تھا کہ پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی پھر تجھے میری محبت میں پھانسی کے ساتھ لٹکایا جائے گا. اس نے کہا پھر میں تیرے مولا کے فرمان کو غلط کروں گا, میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا تجھے پھانسی دوں گا. زبان نہیں کاٹی جائے گی تجھے پھانسی دی جائے گی. میسم تمار کو علی کے بوڑھے نوکر کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں رسیاں الٹا لٹکا دیا گیا. الٹا لٹکنا تھا. میسم تمار نے جھولتے ہوئے کہا او کوفے والوں وصیت کی جاتی ہے آخری وقت میں ذرا کوفے کے مرد عورتوں کو کہو ایک بار باہر آئے, علی کا نوکر وصیت کرنا چاہتا ہے. کوفے کے مردوں سے باہر آئے کہ شاید یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے, شاید یہ علی سے برات کا اعلان کرنے لگا ہے. کوفے کے مردوں سے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میسم نے کہا یہ جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے, میں مرنے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو. زبان کا نام آیا. میسم بکواس کرتا تھا, میرے مولا کو جھوٹا کہہ رہا تھا. بس وقت ہو گیا پورا. 2 شعر اور سنو, 2 شعر صرف. اجازت ہے باقی 2 شعر پڑھو مجھے. جی بسم اللہ. جی میں 2 پڑھ چکا, 2 میں نے پڑھنے, 2 شعر پڑھنے لگا. تیسرا شعر پڑھا. ابی الحدید کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون رزق کس سے مانگتا ہے. عقیدہ دے کہاں پہ؟ مجھے خبر ہے کہ میں رزق علی سے مانگتا ہوں. آخری شعر سننا اور زحمت تمام. آج کی گفتگو مکمل. اس نے کہا یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں, شیعہ نہیں ہے وہ, شیعہ نہیں, اور وہ علی کو کہہ رہا ہے یا علی میں جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں, جہاں بھی تیرا شیعہ دیکھتا ہوں. اب اس سنی عالم دین کو سلام بھی کرنا, اس کا شعر بھی سننا, جن کے دلوں میں علی رہتا وہ میرے ساتھ بولنا. اس نے کہا جہاں بھی میں تیرا شیعہ دیکھتا ہوں میں اس کے قدموں پہ سر رکھ کے سلام کرتا ہوں, اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. جب ابی الحدید نے یہ شعر لکھا اس وقت شاگردوں نے کہا باقی قصیدہ وارے میں ہے, اس شعر کو قصیدے سے نکال دے. اگر یہ شعر قصیدے میں رہا ہم تیرے شاگرد ہے, ہمیں یہ شعر پڑھنا پڑے گا. اگر شعر پڑھتے رہے علی کے شیعوں کو سلام کرنا پڑے گا, ہر شیعہ کے آگے جھکنا پڑے گا. تو ہماری گردنیں جھکوا رہا ہے, تو اس شعر کو نکال دے. ابی الحدید نے اپنے شاگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو شعر نکالنا چاہتے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ نماز کہاں منہ کر کے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کعبے کی طرف. اس نے کہا کعبے کو کیوں جھکتے ہو؟ کہتے اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا آیا تو تھا نہیں, وہاں بھی علی رہتا ہے یہاں بھی علی رہتا. سارے بولو مل کے بولو ہاتھ اونچے, حیدری